مطلب آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر تذکرے قرآن اور حدیث میں آتے ہیں، کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے طوفیل میں ہم اس دنیا کو چالو کر رہے ہیں۔ جو روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں عموماً محدثین کے نزدیک ضعیف یا موضوع درجے کی ہوتی ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے طوفیل میں ہم اس دنیا کو چالو کر رہے ہیں۔ جو روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں عموماً محدثین کے نزدیک ضعیف یا موضوع درجے کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس روایت میں تو صاف الفاظ ہے کہ قلم سے کہہ دیا، لکھ دے، قلم نے لکھ دیا جو کچھ ہونا ہے۔ اس میں کوئی تفصیلات نہیں کہ کیوں لکھا، کس کے وجہ سے قلم نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ نے یہ کہا کہ میں بنانے والا ہوں دنیا جو فلاں کے اس میں، لہٰذا چونکہ اس میں تفصیلات نہیں ملتی، لہٰذا ایسی کو بات ہم نے نہیں کہنا چاہیے جس کی دلیل عقیدے کے معاملے میں قرآن حدیث سے نہ ملتی۔ کسی نے ایک سوال کیا، امام حاکم کی حاکم المستدرک دیکھیں، حدیث نمبر 4227 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں جو ریفرنس دینے والا ہوں یہ سب صحیح حدیثوں کے ریفرنس دے رہا ہوں، ضعیف حدیثوں کے ریفرنس نہیں دے رہا ہوں۔ حالانکہ میں ضعیف حدیثوں کے ریفرنس ہی نہیں دیتا، چاہے وہ میرے یعنی موضوع کے مطابق ہو، لیکن پھر بھی میں اس کو نہیں لیتا۔ میں ضعیف حدیثوں کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں ضعیف حدیثوں کو بیان کروں گا، اس کو سن کر میرے جو بھائی گروپ سے واٹس ایپ گروپس میں ہوتے ہیں وہ اگر ریفرنس دیں گے اور ادھر سے وہ جواب آ جائے گا یہ حدیث ضعیف ہے، اس وقت بہت برا لگتا ہے۔ پتہ ہے میرے ساتھ بھی ایسے کئی بار ہو چکے ہیں بہت پہلے، تو بہت برا لگتا ہے۔ اسی لیے میں صحیح حدیثوں کے ریفرنس دیتا ہوں تاکہ آپ اگر سن کے کہیں پر بولیں تو یہ صحیح حدیث ہو، اس پر ضعیف کا حکم نہ لگ سکے۔ اور اس کا ذمہ داری میں خود لیتا ہوں کہ میں جو بتانے والا ہوں یہ سب صحیح حدیث ہیں، اس پر کوئی یعنی ضعیف کا حکم نہیں لگا سکتا، سمجھ رہے ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آئیے حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 4227 نمبر روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو حکم دے دو کہ ان میں سے جو ان کو پائے وہ ان پر ایمان لائے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، اور میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو وہ ہلنے لگا تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ اور یہ حدیث یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے، اور اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یعنی یہ حدیث، اس حدیث کی سند بالکل درست ہے۔ اب آئیے میں آپ کو دوسری حدیث کی طرف لے چلتا ہوں اور اس کا ریفرنس بھی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ اختیارات اللہ نے دیا ہے، وہ عزت آپ کی بڑھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنایا ہے۔ اور مالک کیسے بنایا ہے کہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے تو کچھ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ یہ اس کی ریفرنس کہاں ہے، آپ حدیثوں کے ریفرنس دیجئے۔ دیکھیں جی، اب کوشچن نمبر 2، یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل ایشو بنا ہوا ہے۔ کیا ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس حدیث کے تحت روزی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل جھوٹ باندھا ہے کسی نے۔ پھر ہمارے بھائی اس کی ریفرنس تلاش کرتے ہیں تو ملتی نہیں، ہمارے علماء تو بیان کرتے مل جاتے ہیں لیکن ریفرنس نہیں ملتا کہ کس حدیث کی کتاب میں ہے، کہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ آئیے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، آپ دیکھیں وہی امام حاکم کی، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 4187 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو القاسم ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سن رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جلیل القدر صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ میں ابو القاسم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام حاکم کیا لکھتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ امام حاکم اس حدیث کو لکھنے کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ،
آپ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح الاسناد ہے، اس کی سند بالکل درست ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے شرط پر بالکل درست ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں تو نقل نہیں کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو اپنی دوسری کتاب میں نقل کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے الادب المفرد، سمجھ رہے ہیں؟ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل کیا ہے. حدیث نمبر 844 نمبر پر یہ روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور یوں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ کے نام اور آپ کی کنیت کو جمع نہ کیا جائے، اور فرمایا میں ابو القاسم ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اور اسی حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی جامع ترمذی میں نقل کیا ہے. حدیث نمبر 2841 نمبر پر یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور جس کتاب سے ابھی میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں الادب المفرد، اس کو تحقیق، اس کی ان حدیثوں کی تحقیق کیا ہے یہ ناصر الدین البانی صاحب، جو غیر مقلدین کے بہت بڑے امام ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جرح و تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں. انہوں نے بہت سے حدیثوں پر ضعیف اور موضوع نہ جانے کیا کیا حکم لگا کے ان کو الادب المفرد سے نکال دیا، لیکن انہوں نے اس حدیث پر، بھائی صحیح ہے حدیث تبھی تو اس پر صحیح کا یعنی حکم لگایا ہے، ضعیف کا حکم نہیں لگایا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے میں آپ کو وہ باتیں بتانے والا ہوں. آج دنیا میں بڑا وویلا مچایا جاتا ہے، بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں. اور دیکھو یہ حدیث صحیح بخاری کے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کہا کہ میں تو تمہاری جیسا ہوں، یہ ہے وہ ہے، بہت سے حدیثیں یعنی لاتے ہیں. یہ حدیثیں کیوں نہیں لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین سے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، تو اس پر یعنی لوگ لاتے ہیں حدیث کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، یعنی ہمارے جیسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیوں نہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں ان کو ملتی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا تھا؟ آپ کو حدیث کی میں نمبر بتاتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 1961 نمبر پر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، یعنی آپ ایسا روزہ رکھتے تھے جس کا سحری اور افطار آج ہمارے جیسے نہیں ہے کہ ہم لوگ بھر پیٹ کھاتے ہیں، نہیں، وہ کھجور چاٹ کر اور اس کو بس پانی پی لیتے تھے. یہ ایک ایسے طریقے کا روزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزہ رکھتے تھے. تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مسلسل صوم وصال رکھتے ہیں تو انہوں نے ارادہ کیا اپنا کہ ہم بھی رکھیں گے. تو انہوں نے بہرحال رکھا اور نہیں رکھ سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا تھا پتہ ہے؟ آپ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1961 نمبر پر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا سحری و افطار، یہ کوشٹک میں ہے، پے در پے روزے نہ رکھا کرو، یعنی بنا سحری اور بنا افطار کے روزے نہ رکھو، یعنی صوم وصال ہی آپ لوگ، یعنی صحابہ فرما رہے ہیں آپ لوگ نہ رکھا کرو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صوم وصال کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ غیر مقلدین کا ترجمہ کیا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں غیر مقلدین کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا رہتا ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری جیسا نہیں ہوں. بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان جو ہے وہ الگ رکھی ہے، ان کی شان الگ بنائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے جیسا مثل کوئی دنیا میں نہیں مل سکتا. پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ مثل نہیں مل سکتا، مثال. تو ان کے جیسا ہونے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6201 نمبر پر ایک روایت اور دیکھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، یعنی اے عائشہ، یہ جبریل علیہ السلام ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، تو میں نے کہا اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ پاتے تھے۔ تو ہماری جیسے کہاں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرح بتانے والے۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔